کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس معافی کے لیے اللہ نے توبہ کی ایک شرط رکھی ہے، لازمی شرط توبہ ہے۔ توبہ کے بغیر اگر انسان کوئی امید رکھے تو وہ جہالت ہے۔ اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ بھی کیا، ایک تو یہ آیت ہوگی، اس کے علاوہ احادیث میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اس کے بارے میں دو چیزوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا گمان درست کرنا، اللہ سے امید، اللہ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ کے ساتھ ایک پازیٹیو ایکسپیکٹیشن رکھنا اور ایک ہوپ رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بالکل نیگیٹو ہے اور آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تو یاد رکھیں پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کی طرح ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اپنے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ جو گمان ہے، اللہ کے بارے میں سوچ ہے، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بہت سے گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ سے ایک پازیٹیو امید کا رکھنا، یہ پہلی چیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہی امید ہے جس کے بارے میں پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تک تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے کیسے اعمال بھی ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پہلی چیز کیا، کہ اللہ کو پکارتے رہنا، کہ معافی مانگتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے معافی مانگنا۔ زندگی میں کسی سٹیج پہ بھی آ کے انسان نا امیدی کی وجہ سے چھوڑ دے یا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے چھوڑ دے۔ کئی دفعہ انسان توبہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ نہیں میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے توبہ کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنی زندگی گناہوں میں ہی گزارتے رہو۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو دوسری طرف سے آ کے ٹریپ کرتا ہے۔ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو تھوڑی عبادات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ تم تو اچھی خاصی باتیں کرتے ہو، تم تو نمازیں بھی پوری پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، ذکر اذکار بھی کرتے ہو، دین کی دعوت کا کام بھی کر رہے ہو، سنت کے مطابق زندگی بھی بسر کر رہے ہو، تمہارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو تم سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، تو تمہیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا ہے، دوسری طرف سے اٹیک کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے، یہاں پہ بھی کیا فرمایا کہ مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ جب میرا بندہ پکارے گا تو تم یقین رکھو، امید رکھو کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے گناہ جیسے بھی ہیں میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، یعنی جتنے مرضی گناہ تم لے کر آؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس آؤ کہ بھئی یہ 100 گناہ ہیں اور 100 میں سے آپ یہ 50 معاف ہو جائیں گے، 50 نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جیسے بھی تمہارے گناہ ہوں گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، یعنی میں معاف کر بھی دوں گا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کتنے گناہ لے کے آئے تھے، تم نے مجھ سے توبہ کی، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے توبہ معاف کرے تو میں وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آ، لیکن اس حال میں میرے پاس آ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں تیرے پاس زمین برابر بخشش لے کر آؤں گا۔ زمین برابر گناہ، اب ساری زمین کا آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین گناہوں سے بھر دے،
وہ کتنے گناہ ہوں گے اس کا امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ زمین پوری بھر دی جائے، آسمان تک گناہ پہنچ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اتنے گناہ تو لے کر آئے گا، یعنی جتنے گناہ تو لے کے آئے گا اور میرے پاس آئے گا اور توبہ کرے گا، میں اتنی بخشش کے ساتھ تیرے ساتھ پاس آؤں گا۔ مطلب کہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس جائے اور ایک جو کچرے کا بیگ ہے 10 کلو کچرا لے کے کسی کو پکڑائے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو 10 کلو سونا دے دے، تو کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ ہم تو کچرا لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس کہ ہمارے گناہ ہی گناہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کچرے کے بدلے میں کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آ کے میرے سے بخشش طلب کرو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک شرط لگائی، اس حال میں آؤ کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، کیونکہ انسان جتنا مرضی نیک ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، صدقہ کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، لیکن لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جن کا تعلق شرک سے ہے مسلمان، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال میں پڑ گیا جن کا تعلق شرک سے ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں تو بڑا نیک پارسا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اس حال میں آؤ کہ تم نے شرک نہیں کیا ہو، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی گناہ ہیں وہ تم ان گناہوں کے ساتھ آؤ گے، مجھ سے توبہ مانگو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر دوں گا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں شرک نہیں ہو، جب بھی دعا کریں صرف اللہ سے مانگیں، جب بھی مصیبت آئے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جب بھی مشکل آئے صرف اللہ سے امید ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے صرف اللہ کی بارگاہ میں روئیں، جب بھی کوئی بیماری آئے اللہ سے صحت مانگے، جب اولاد چاہیے تو صرف اللہ سے اولاد مانگے۔ ہر حال میں ہم نے مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا، نہ دعا کرنا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ ایک تو مشرک وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو شرک کریں نہ کریں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ایک برابر ہو گیا، لیکن ایک مسلمان ہو اور وہ شرک کے بارے میں سمجھتا نہ ہو اور اللہ کے علاوہ کبھی کس کے در پہ جا کے مانگ رہا ہے، کبھی کس کے در پہ سجدے کر رہا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال انسان کی اپنی صرف اس غفلت اور لا علمی کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی کامیابی جو ہے ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شرک نہیں کرنا، شرک کے علاوہ تم آ جاؤ میرے سے، جو گناہ میرے سے زمین برابر اگر تم گناہ لے کر آؤ گے تو میں تمہارے پاس زمین برابر بخشش لے کے آؤں گا۔